بدماشی، عیاشی، اس قوم میں ظلم پھیل جائے، اس قوم میں بددیانتی پھیل جائے، اس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بچوں، ہم اس ملک کو بنائیں، اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ طارق جمیل سے شروع کریں کہانی، مجھے پھر اقبال یاد آتا ہے، فکر ہے دل سچا یہ تم تھوڑے سے بچے بیٹھے اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھی، تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو۔ لہذا ہم کیا کریں؟ جو نبوت کا طرز ہے، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو۔ میں اس دیش سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اس دیش کو جھوٹ سے پاک کروں گا، میں اس سے ظلم نہیں کروں گا، میں دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا، میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا، نہ سود لوں گا، نہ سود کے قرض لوں گا، نہ سود پہ کاروبار کروں گا، میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کے گروں گا۔ اپنے سے شروع کریں۔ میری نماز نہیں چھوٹی، آپ لڑکی اکٹھے پڑھتے ہو، میری نظر کبھی بے حیا نہ اٹھے۔ یاد رکھنا میرے بچوں، جس کی نظر بے حیا ہو جائے، دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، اس میں خیر جاتی نہیں۔ انہیں وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں، میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنا سنگر تھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں ڈانسر تھا۔ میں نے اس غلط میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا، میں نے ابلتے گٹروں کا پانی پیا ہوا ہے، میری راتیں ایسی خوفناک گزری ہوئی ہیں، میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا، ایک بڑے ذمہ دار اپنی جوانی کو داغدار نہ کرنا، دو ٹکے کے نہیں رہو گے۔ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں، لڑکوں کی الگ کر دوں، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیا سکھانا، انہیں حیا کا سرما لگانا، ورنہ میرے رب کی قسم ذلت کسی کو کچھ پاکدامنی اور حیا جیسا زیور کائنات میں کوئی نہیں ایمان کے بعد۔ چند دن پہلے مجھے ہندوستان کے لوگ ملے انڈیا میں، ہم گشت کر رہے تھے، سکھوں کا محلہ تھا، تو ایک بوڑھی خاتون ہے، تو بیٹا میرے پتروں نے مسلمان بناؤ، مسلمان میں سنتالی پکڑی گئی، میری ساری اولاد سکھ تھی، کوئی نہ مسلمان، میں آج تک ایمان کو اپنے ہاں آتا ہے، ایسی لاکھوں بیٹیاں، ناچنا گانا ہی کرنا تھا، سبب اگر سوچ کے بڑے بڑے نظام چلانے تھے، آج گانے کی محفلیں سجانے تھے، آوارگی کو تہذیب بنانا تھا، دیس کی عدالتوں نے بک جانا تھا، وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں سبزی کی بولی لگتی ہے، جس پر بھی خرید لے، پیسے دے دے، قاتل بھی چھوڑا، زانی بھی چھوڑا، پیسے دے دو، تیرا قبضہ بحال کرا دو، جج کی قلم کی قیمت لگ چکی ہو، اتنے پیسے دے دو، سائن کروا لو۔ عدالتیں عمارتوں کا نام نہیں ہے، عدالتیں انسانوں کا نام ہے۔ جب انسان بھیڑ بکری کی طرح بکنے لگے، جب قانون کے قلم کی گولیاں لگے، جب مالدار کے لیے اور قانون ہو، غریب کے لیے اور قانون ہو، طاقتور کے لیے اور قانون ہو، حکمران کے لیے اور قانون ہو، مخالف کے لیے اور ہو، اپنوں کے لیے اور ہو، تو وہ جنگل ہے جو افریقہ کا جنگل ہے، وہ کینیا اور تنزانیہ کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ ابھی دیکھ کر آیا ہوں میں، ہماری جماعت چلے گی تھی، یہ اس سے بھی بڑا پاکستان میں کوئی دیش ہو، میرا دل سے تو اس کے لیے آنسو بہا۔ پولیس کے رویے مالدار کے لیے اور، غریب کے لیے اور، طاقتور کے لیے اور، پیسہ دینے والے کے لیے اور، رشوت دینے والے کے لیے اور، ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، مظلوم کی سننے والا کوئی۔ یہ کیسی عدالتیں ہیں
جہاں مظلوم کی سزا نہ پہنچ سکے. یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کے لیے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے. یہ کیسا انصاف ہے جہاں گھر بک جائیں، جائیدادیں بک جائیں اور پھر بھی وکیل کی فیس. ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا کہا، بڑے ذبح ہوئے، بڑے ذبح چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، بلبلی تھی آب میں شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جس تھا کچھ باقی، پتا تھا باغباں رو رو جہاں اپنی تاریخ مروڑتا ہے جس سے کیسے نادان نسل ہو ہماری کہ صرف پیسہ بنانے کو اپنے زندگی کی منزل بنا کے آگے جا رہے آگے ایسے سب کچھ، دولت سب کچھ، عزت سب کچھ، شہرت سب کچھ، ایسی بیکار زندگی، ایسی مقصد زندگی اور ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے. شمع گل ہو جائے گی، گل کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، کام ٹیلیفون کے تار کٹ جائیں گے، سفید لباس پہنا ہوا جسم لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا. ایک دن آئے گا تیرے جسم کو کھانے والے کیڑے بھی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے. جل ہی نہیں چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا کی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا، پڑا رہ گیا سب سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا. 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی، اور پاکستانی 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش، اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گھر پانی کہ ظالموں ہماری بیٹوں کی عزتیں ملا، ستر ہمارا قبرستان بنا، راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنا، جناب کی مچھلیوں کے پیٹ ہماری قبریں بنی، ہماری ہڈیاں بحیرہ عرب میں جا کے گری، ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار رہی ہیں، ان کے بچے جنتے 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 روزانہ ان کی ضمیر پہ قیامتیں ٹوٹ، ساری دنیا پھری ہے. ایسا خطہ کہیں نہیں، ایسا خطہ نہیں، ایسی خیر کی شکلیں کہیں نہیں دیکھی، ایسے علم والے، ایسے زہد والے، ایسے نوجوان. برائی اگرچہ ہے لیکن جو خیر کا پہلو میں اس ملک میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، پوری دنیا میں. تو میرے عزیزوں اپنے اللہ سے اس نعمت کے شکرانے میں وہ کرے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. ہم اس ملک کو ٹھیک کرے کہاں سے؟ طارق جمیل سے. یہاں وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس کو بند کر رہا ہے، وہ دیکھو کی کر گیا، وہ دیکھو کی کر گیا. اندھے ہو جاؤ، بہرے ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب سنو، ضمیر کی آواز سنو، دل کی دھڑکن سے اٹھنے والی باتیں سنو. پھر قرآن سامنے رکھو، قرآن پڑھو. تم سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتا ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے، یہ ہمیں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے. اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں، میں اسلام کا ترجمان، میں اسلام کا ترجمان. یہ بھڑکتی آگ ہے، اس سے سارے خرمن کو جلا دیا ہے. میں اکیلا کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں، لیکن میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا بڑا کرلا اس نے آگے پھونکے مار پھونکیں اور نامرادہ تیری پھونکا نال پیڑی آگ بچ جاؤں. لیکن ایسی نحوست اس کے لیے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے. گرگٹ زیادہ تر افریقہ میں بہت ہے، ہمارے جنگلوں میں ہوتے ہیں، شہروں میں نہیں. کبوتر نے کیا کیا، اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرا. میرے کو بجھنی تو کوئی نہیں پر میرا نام پہلے کہ بجھاونا آ گیا. تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ پڑے. ہزاروں پرندے گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر مسجد نبوی کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کو دانا ڈالتے ہیں، دانا ڈالتے ہیں. یہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے 2 چونچ پانی گرایا تھا. میں خوش نہیں ہوں، میں ایک کبوتر جو 2 چونچ پانی گرا رہا ہوں. اس بھڑکتی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا.
لیکن میں اس آگ میں پھونک نہیں مار سکتا. میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا. میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی. آگے تمہاری مرضی، شیعہ بنو، سنی بنو، بریلوی بنو، دیوبندی بنو، وادی بنو، جو مرضی بول جاؤ. ارے مسلمان بنتے رہتے مسلمان